اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم والکتاب المنیر والکتاب العظیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، اور اربہ درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان عالم کی ذات والا اعتبار پہ جن کے حسن کا کمال آج بھی قائم ہے۔ ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے انتہائی ذی وقار سامعین، سامعات اور ناظرین، آپ سب کی خدمت میں باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ پاک آج کل ہماری زبان کی لذت بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک اس سے ہماری نسلوں کو بھی آراستہ فرمائے اور ہماری اصلوں کو بھی آراستہ فرمائے۔ آج میں جس موضوع پر چند لمحے اپنی قرارداد آپ کے سامنے پیش کروں گا اور معروضات سے آج کے ان لمحات کو منور اور استوار کروں گا، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ظاہراً پردہ فرمانے کے وقت سے لے کے خلافت کے آخری دن تک جو معاملہ حضور کے صحیح نائب کی حیثیت سے ہوا وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ دیکھیے یہ کتنا مشکل وقت ہوگا، کوئی تاریخ میں اس کی مثال مل سکتی ہے کہ جس کے چہرہ نور سے آسمان کے شمس اور قمر بھی منور رہتے ہوں، اور وہ جو جب ظاہراً پردہ کر دیں تو پھر اس وقت بلال، صہیب، سلمان فارس ان سب کا کیا عالم ہوگا جو اپنا سب کچھ حضور کے لیے چھوڑ کے آئے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم تو جلال میں آ گئے، تلوار نکال لی، کہا مجھے کوئی بندہ یہ خبر نہ دے۔ اس کیفیت کے عالم میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوری امت مسلمہ کو سنبھالا اور قرآن حکیم کی اس آیت سے استدلال کیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ تو یہ جو آیہ کریمہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نے اس انداز میں اس وقت اسے پیش کیا، ہمیں لگتا تھا کہ جیسے یہ اسی موقع پر نازل ہوئی ہے کہ جس میں اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ بے شک حبیب داور کے علاوہ اب کوئی رسول نہیں ہے، لیکن آپ سے پہلے بھی انبیاء رسول آتے رہے اور اللہ کے بنائے ہوئے ایک خاص رستے کے ذریعے واپس ظاہراً پردہ فرماتے رہے۔ تو اس موقع پر جب آپ نے سنبھالا تو ایک ٹھہراؤ پیدا ہوا، ایک کیفیت یقین پیدا ہوئی، لوگوں کے لوٹنے کا ایک ارادہ پیدا ہوا، اور یہ جناب صدیق اکبر کا ہی خاصہ تھا کہ دل تو ان کا سب سے زیادہ زخمی ہوگا، کیفیت تو ان کی سب سے زیادہ مضطرب ہوگی۔ یقیناً سیدہ کائنات کی کیفیت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، موازنہ ہی نہیں ہے، اور اہل بیت رسول بھی اس وقت کس عالم میں ہوں گے، لیکن جناب صدیق اکبر کا اس وقت کا کیفیت غم کا معاملہ کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن امت کو سنبھالنے کے لیے، حضور کے صحابہ کو سنبھالنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ صدائے ادب بلند کی، جس کی وجہ سے ایک ٹھہراؤ اور سکون پیدا ہوا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے اس طرح کے معاملے کے بعد حالات بدلنے لگے اور لوگوں کی کیفیت کچھ نہ کچھ ظاہراً امن میں آنا شروع ہو گئی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضور کا ارشاد ہے، ارحم بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ نرمی سے پیش آنے والا، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، ابو بکر ہیں۔ لیکن جب جناب ابو بکر خلافت پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر ذاتی معاملات کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور امت مسلمہ کے وسیع ترین مفادات کو اور شریعت مطہرہ کے قیام کو اپنی زندگی کا مقصود بناتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ظاہراً آخری ایام میں جناب اسامہ بن زید کو ایک لشکر دے کے روم کی طرف روانہ کیا، لیکن جب لشکر ابھی رستے میں تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کی خبر ان تک پہنچی تو یہ واپس آ گئے، اور جناب صدیق اکبر جب خلافت پہ بیٹھے تو سب سے پہلے حکم دیا کہ وہ لشکر جس کو آقا نے مہم جوئی کے لیے بھیجا تھا وہ واپس جائے گا،
صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ اس وقت بہت سے خطرات ہمارے سامنے ہیں، جیسے میں نے پچھلے ایک لیکچر میں بھی عرض کی، تو اس موقع پر انہیں نہ بھیجا جائے، اس موقع پر مدینۃ الرسول دارالخلافہ کی حفاظت کا واقعی حقیقی انتظام کیا جائے، یہی ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو آپ نے اس وقت تاریخی جملہ بولا، یہ جملہ جو میرے اور آپ کے لیے قول زر ہے، اسے لکھ لیجئے کہ حضور کی محبت اور اطاعت کے کون کون سے طریقے جناب صدیق اکبر سکھا کے گئے۔ آپ نے کہا کہ مدینہ شریف کو خطرہ ہو اور اگر مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ مدینہ نور پر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا ہے اور وہ بھیڑیے میری خلافت کے دربار تک پہنچ چکے ہیں، میرے قدموں تک پہنچ چکے ہیں، میں پھر بھی اس لشکر کو بھیجوں گا، کیونکہ جو حکم رسول اکرم دے کے گئے ہیں میں اس حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ پہلے تو اتنے جلال سے یہ حکم دیا جو آپ کی ظاہراً رحم دلی سے ہٹ کے نظر آتا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم کب آیا کہ جب لوگوں نے کہا اسامہ بن زید ابھی لڑکے ہیں، جوان ہیں، ان کی جگہ کوئی اور امیر مقرر کیا جائے جو ایکسپیرینسڈ ہو اور اسی کی مطابقت میں اپنے معاملات کریں، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کو رسول اکرم، رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، جن کا ذکر کرنے سے ایسے لگتا ہے دہن شیر و شکر ہو جاتا ہے، جس کو وہ امیر مقرر کر کے جائیں، میں اس کو کیسے ہٹا دوں؟ آپ نے جناب اسامہ کو ہی امیر مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ہلکا سا اشارہ ایک لیکچر میں دیا تھا کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف آپ نے باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا۔ یہاں پر میں یہ نہیں عرض کروں گا کہ کیسے جہاد ہوا، لیکن یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ اس جہاد کی وجہ سے آج 1400 سال کا وقت گزر گیا، ظاہراً نہ کوئی منکرین نماز بنا، نہ منکرین زکوٰۃ بنا، نہ منکرین حج بنا، نہ منکرین روزہ بنا، اور یہ یقیناً آپ کا ہی شیوا تھا، اور یہ آپ کے ہی فہم و فراست، تدبر، حکمت اور سرکار دو عالم کے قلب و نگاہ سے فیض پانے کا ایک اعلیٰ طریقہ تھا کہ آپ کے اس عمل نے اس سارے معاملے کا قیامت تک قلع کما فرما دیا ہے۔ پھر آگے دیکھیے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا تھا، کیا؟ فتنہ ارتداد، کہ جہاں پر لوگ بعض شعار دین سے اور فرائض دین سے ہٹ رہے تھے، وہاں پر فتنہ ارتداد بھی ختم ہو گیا۔ کسی مقام پر اسود انسی اعلان نبوت کر رہا تھا علیہ باللہ، اور کہیں مسیلمۃ الکذاب کر رہا تھا، تو آپ نے مسیلمۃ الکذاب کے مقابلے میں لشکر بھیجا، اور یہ وہ لشکر تھا جس نے تاریخ رقم کر دی، اور ختم نبوت کی پہلی سازش کو تار کیا گیا، اور اس موقع پر 1200 کے قریب صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس اہم اور حساس موضوع کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا کہ 700 حفاظ صحابہ کی بھی شہادت کا اس معاملے پہ انتظام ہو جاتا ہے، لیکن جب تک مسیلمۃ الکذاب کی گردن نہیں کٹتی، جب تک اس کا تخت ہاک آلود نہیں ہوتا، اور جب اس کا یہ فتنہ ارتداد زمین بوس نہیں ہوتا، آپ نے تب تک فوج کو واپس نہیں بلایا۔ جناب خالد بن ولید کی قیادت میں یہ معاملے ہوتے رہے، اور وہ اللہ کا کرم اور غائبانہ مدد مسلمانوں کے شامل حال ہوئی کہ مسلمانوں نے فتنہ ارتداد کا خاتمہ جناب صدیق اکبر کے ہی دور خلافت میں کیا ہے۔ پھر اس سے آگے دیکھیے آپ کی حکمت کیا ہے کہ جب پتہ چلا کہ 700 صحابہ شہید ہو گئے، تو پھر اس چیز کی فکر لاحق ہوئی کہ حفاظ صحابہ 1200 ٹوٹل تھے، 700 ان میں سے حفاظ تھے، حفاظ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، تو اللہ نے ایک اور توفیق ان کے دست کرم سے لینی تھی، اور وہ توفیق یہ تھی کہ آپ نے کہا قرآن پاک کو جمع کیا جائے۔ قرآن پاک کو جمع کرنے کی کمیٹی کا نگران جناب زید بن ثابت کو بنایا جاتا ہے، لیکن جو لوگ نسخے لے کے آ رہے تھے تو پھر ان سے گواہیاں بھی تو لینی تھیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات میں آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یقین کیجئے کہ اگر ہم ان باتوں پر متفق ہو جائیں تو ہم کتنی علائشوں سے بچ جائیں۔ آپ نے گواہیاں لینے کے لیے حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم ارشاد فرمایا اور آپ تک پیغام پہنچایا کہ آپ لوگوں کی گواہیاں لیں گے، اور مولا کائنات گواہی لیتے تھے، اور پھر مولا کائنات نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے سب سے گواہی لی،
جو قرآن پاک کی آیت لے کے آ رہا تھا یا کسی بھی قرآن کی آیت نور کا استدلال لے کے میرے سامنے آ رہا تھا، میں ان سے گواہیاں لیتا رہا اور میں مسلسل لیتا رہا، لیکن میں نے صرف ایک بندے سے گواہی نہیں لی جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے صدیق کہا ہے۔ یہ ہے رشتہ، یہ ہے تعلق خاطر جو خالص للہیت پر مبنی ہے، جو خالص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر مبنی ہے، جو خالص اللہ کے نبی کے کرم، فضل اور احسان پر مبنی ہے۔ اور اس رشتے کی یہ خوبی تھی کہ کہا کہ میں نے ان سے گواہی نہیں لی، باقی میں نے سب سے گواہی لی، لیکن جن کو اللہ اور اس کا رسول صدیق کہہ رہا ہو اس سے میں کیوں گواہی لوں؟ وہ تو ہے ہی صدیق، عمل کا بھی صدیق ہے اور حقیقت کا بھی صدیق ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اپنے وقت کے بہت کامیاب تاجر تھے۔ ایک دن آپ نے جب خلافت پر بیٹھے تو ایک دن بازار جانے کا ارادہ کیا کہ میں تجارت کا معاملہ کروں، تو رستے میں جناب فاروق اعظم سے ملاقات ہو گئی۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمنستان میں نا، یہ جتنے بھی مہکتے ہوئے گلاب ہیں، پھول ہیں، ہر ایک کا الگ رنگ ہے، ہر ایک کے اندر الگ حکمتیں ہیں، ہر ایک کا الگ مقام اور شان کا معاملہ ہے۔ یہ اتنا خوبصورت باغ ہے کہ اگر آپ وہاں پر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو جو ہوائیں آئیں گی یہ نور ایمان کی آئیں گی، یہ سرکار کے ساتھ، سرکار کی ناموس کے ساتھ بے لوث محبت کی آئیں گی، تو آپ کی روح کی بھی سلوٹیں نکلنی شروع ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے تو یہ پروگرام کیے جاتے ہیں، ان بزرگوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس ذکر سے اپنے آپ کو منور اور تازہ کیا جاتا ہے، اپنے آنے والوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر حکمت دیکھیں۔ جناب صدیق اکبر نے اس لیے بازار کا قصد کیا کہ میں کسی صورت بھی مسلمانوں کے بیت المال پر بوجھ نہیں بنوں۔ جناب فاروق اعظم نے روکا، کہا کہاں جانے کا صاحب ارادہ ہے؟ تو جب ارادہ بتایا تو کہا نہیں، مسلمانوں کا خلیفہ اب تجارت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک طریقہ بیان کر دیا، یہ پیٹرن آف گورنمنٹ بیان کر دیا کہ آپ نے کس انداز میں آگے بڑھنا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ یہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ جناب صدیق اکبر واپس آ گئے تو پھر اس بات پر بحث شروع ہو گئی کہ آپ کی تنخواہ مقرر کرنی ہے، تو آپ کی تنخواہ کتنی مقرر ہوگی؟ وہ جو لاکھوں دراہم و دنانیر کمایا کرتا تھا اور کما کے سرکار کے قدموں میں رکھا کرتا تھا، جس کا برانڈ ہر بازار میں چلتا تھا، جو خیر، نیکی، اصلاح اور حلال کے کاروبار کا اپنے وقت کا سب سے بڑا عملی نمونہ سمجھا جاتا تھا، اس نے کہا کہ میری تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر مقرر کی جائے۔ جو ایک مزدور کو تنخواہ دی جاتی ہے وہی مجھے دی جائے، تاکہ مجھے پتا ہو کہ ایک مزدور اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے، مجھے پتا ہو کہ ایک مزدور اپنی زندگی کے اوقات کیسے گزار رہا ہے۔ اتنا فکر، اتنا احساس کہ صرف 2.5 سال کا وقت گزارا اور 2.5 سال کے وقت میں ایک طرف فتنہ ارتداد کو ختم کیا، ایک طرف منکرین زکوٰۃ و صوم و صلات کو ختم کیا، ایک طرف مسلمانوں کی ریاست کو بہترین کیا، ایک طرف مہم جوہیوں کا اعلان کیا، اور ایک طرف قرآن پاک کو جمع کیا، ایک طرف اپنے لیے، اپنے لوگوں کو جاننے کے لیے سب سے کم تر درجے پہ جا کے تنخواہ مقرر کی، اور ایک طرف یہ کیفیت بھی ہے کہ آپ کے محلے کی بچیاں آ گئیں، رونے لگیں، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، کہا چچا حضور پہلے تو آپ آتے تھے، ہماری بکریاں دو کے دیتے تھے، اب کون دودھ دو کے دے گا؟ آپ نے کہا پہلے تو میں محبت میں آتا تھا، اب تو میرا فرض منصبی ہے کہ میں آؤں گا، میں آپ کی خدمت کروں گا۔ کبھی ادھر خدمت کر رہے ہیں اور کبھی جناب فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں ایک بڑھیا کے گھر کے پاس سے گزرتا جو آنکھوں سے نابینی ہے، لیکن اس کا گھر ہر وقت بڑا آراستہ رہتا، بڑا خوبصورت رہتا، بڑا شاندار، کپڑے صاف ستھرے، بستر صاف ستھرا، تو میرے اندر یہ چیز آتی کہ کون ہے جو یہ معاملہ کر رہا ہے، کون ہے جس کو اللہ نے اس شان سے نوازا ہے۔ تو ایک دن میں اس ارادے سے چلا گیا تو ایک جوان آیا، منہ پہ کپڑا لیا ہوا، پورے گھر کی صفائی کی، اس کے بستر کپڑوں کا انتظام کیا، ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور ساتھ بڑی عزت اور احترام کا معاملہ کیا۔ جب وہ وہاں سے واپس جانے لگے، یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یقین کریں اپنا آپ بڑا کمتر نظر آئے، یقین کریں اپنے اعمال سے تکیہ کرنے کی عادت ختم ہو جائے، یقین کریں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی آرزو مٹ جائے، یقین کریں اپنے آپ کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے، جیسے آئینے کے سامنے کھڑے ہیں اور پوری زندگی سامنے چل رہی ہے اور اپنی اوقات نظر آ رہی ہے، جیسے رائے کا دانہ ایک ہتھیلی پہ نظر آتا ہے۔ کہا کہ جب میں نے نقاب ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ خلیفہ اول ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کی ذات والا اعتبار ہے
کہ جو یہ سارے امور بھی سر انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان سارے امور کو بھی کیا جا رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر نے صرف 2.5 سال میں اس سلطنت کو ایک نیا رنگ دیا، نیا ڈھنگ دیا، نئی جان دی، نئے طریقے دیے اور بتا دیا کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حاکمیت کے لیے، ترویج کے لیے، ارشاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی حکمتوں میں سے چند ایسے معاملات عطا فرما دے کہ ہماری بھی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔